ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، یہ حضرت موسیٰ کی انتہائی شان ہے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی انتہائی شان بیان کرنے کی بات آتی ہے تو حضور کی انتہا کو کوئی انسان بیان کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا، تو کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والا جانتا ہے اور بلند کرنے والا جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو سب سے افضل ذات انبیاء کی جماعت میں حضور علیہ السلام کی ہے، اور سارے نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کی کائنات میں ہر ولی پیدائشی ولی نہیں ہوتا۔ بعض ولی وہ ہوتے ہیں کہ پہلے زندگی کچھ اور تھی، بعد میں ولی بن گئے، ان کی بھی شان نرالی، جو اللہ کا دوست بن گیا اس کی شان نرالی، جیسے سیدنا بشر حافی کبھی بغداد کے میخانوں کی زینت تھے اور پھر مذہب اسلام کی زینت بن گئے، جیسے فضیل ابن عیاض صحرا کے اندر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے اور ایک وقت آیا کہ پھر اسلام کی نعمتوں کو لوٹانے لگ گئے۔ لیکن بعض اولیاء وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، اور جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، بڑا عظیم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کاملین میں سے ہے جن کو اللہ نے پیدائشی ولی بنایا، اور غوث پاک فنا فی الرسول اور مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ ولایت کے بعض لوگوں نے 28 درجے لکھے ہیں، بعض لوگوں نے 100 درجے بیان کیے ہیں، اور ایک وہ مقام ہے جس کو مخدع مقام کہتے ہیں، اور یہ مقام ولایت کی کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ سرکار غوث پاک فرماتے وہ مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ انا الحسنی والمخدع مقامی کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رکھا میں نے ہر جگہ حضور کے قدم پہ قدم رکھا۔ سوائے مقام نبوت کے، نبوت کے مقام کے علاوہ حضور نے جہاں قدم رکھا میں نے وہاں قدم رکھا۔ ارشاد فرماتے ہیں ولایت کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور اس نبی کا عکس جمیل اس ولی میں نظر آتا ہے وہ جس کے قدم پر ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی ولایت خلیلی ہے، ولایت ابراہیمی ہے، تو ان ولیوں کے اندر جلوہ ابراہیم اور عکس ابراہیم علیہ السلام نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں کی ولایت موسوی اور کلیمی ہے، تو ان کے اندر حضرت موسیٰ کا عکس جمیل نظر آتا ہے۔ بعض اولیاء کی ولایت عیسوی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عکس جمیل بنایا، مگر ارشاد فرماتے ہیں میں ولایت محمدی رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کا عکس جمیل بنا کر سرکار غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جتنا لکھا گیا نبوت کی کائنات میں اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا گیا، اور کائنات ولایت میں سب سے زیادہ اگر کسی پہ لکھا گیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہ لکھا گیا، اور وہ بھی لکھنے والے کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، محدثین، مفتیان کرام، مجددین، تنہا محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے غوث پاک کی زندگی پر 3 کتابیں لکھی، زبدۃ الآثار لکھی، زبدۃ الاسرار لکھی، زبدۃ الاسعار لکھی۔ 3 کتابیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر صرف شیخ محقق کی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر حضرت سیدنا امام یافعی نے لکھی، ملا علی قاری نے لکھی، سرکار غوث اعظم پر امام اہل سنت نے کئی رسائل قلم بند فرمائے، اور اللہ اکبر عارف رومی علامہ جو ہے وہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جو شریعت اور طریقت کے سنگم ہیں، اور سرکار عارف رومی کو فقہا بھی مانتے ہیں، محدثین بھی مانتے ہیں، اور صوفیہ بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان کو یوں بیان فرماتے، کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم
یعنی اس کا مطلب یہ آج کا موقف نہیں ہے. غوث اعظم کہنا یہ عارف رومی کا بھی مسلک ہے. غوث اعظم یہ عارف رومی کا مسلک ہے. کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. جو نبیوں کے درمیان محمد الرسول اللہ کی شان ہے، وہ ولیوں کے درمیان غوث اعظم کا مقام ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل ہے. حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور اس کو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الآثار میں نقل کرتے ہیں. توجہ فرمائیں غوث اعظم کی شان کیا ہے. جیسے رسول اللہ کی شان نبوت کے اعتبار سے بیان نہیں ہو سکتی، ولایت کے اعتبار سے غوث پاک کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتے. امام یافعی لکھ رہے ہیں. امام یافعی کون؟ اپنے وقت کے عظیم محدث، محرخ، مفسر، اور اس کو نقل کون کر رہے ہیں؟ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہیں؟ کسی بھی، چاہے بریلی ہو، چاہے بدایوں ہو، چاہے دیوبند ہو، چاہے ندوہ ہو، کسی کی بھی سند حدیث عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑ کر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی. سب کی سند حدیث کا سلسلہ ہندوستان میں وہیں سے ہو کے گزرتا ہے. ہند کی سرزمین پر علم حدیث کا سب سے بڑا خادم، سب سے بڑا جو ہے وہ پرچار کرنے والا، علم حدیث کی خیرات بانٹنے والا کوئی ہے تو وہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. وہ زبدۃ الآثار میں امام یافعی کے حوالے سے شان غوثیت لکھنے فرماتے ہیں، دنیا کے سارے پھولوں کو اگر ورق بنا دیا جائے اور باغوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور لکھنے والے شان غوثیت لکھتے رہیں تو لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک جائیں، غوث اعظم کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ زبدۃ الآثار میں شیخ محقق امام یافعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھ رہے. اندازہ فرمائیں. اور شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اشعت اللمعات کے اندر کہ سرکار غوث اعظم آج بھی اپنی مزار مقدس سے زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج بھی غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو ان کی روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے سرکار غوث اعظم اس کی امداد فرماتے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ یہ، شاہ ولی اللہ کا عقیدہ یہ. شاہ ولی اللہ کون؟ مجدد ابو مجدد شاہ عبدالعزیز مجدد، ان کے والد شاہ ولی اللہ مجدد. اسماعیل دہلوی اسی خاندان کے پوتے ہیں. اندازہ فرمائیں دادا کا عقیدہ کیا ہے. فرماتے ہیں سرکار غوثیت مآب آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اور امداد کرتے ہیں. عنوان آج کا ہے سرکار غوث اعظم رسول اللہ کے جلووں کا عکس جمیل، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا. حضرت عاصی غازی پوری جن کی ولایت پر ہمارے علماء اتفاق کرتے ہیں، عاصی غازی پوری نے قلم توڑ دیا. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں. اور اس کی تائید امام اہل سنت اعلی حضرت کا یہ شعر کرتا ہے. کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.